السلام علیکم. کیا حال نے؟ ٹھیک ہو نا؟ میں اسماعیل خان تے میرے نال سینئر صحافی ذوالفقار خان موجود ہیں. تے نا کولو تھوڑے جے چند سوالات تین میرے کول او پچھساں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی. ایک چھوٹا سوال ہے آپ سے کہ انڈیا کی جو مودی سرکار ہے پہلے کہتی تھی کہ ہمارے پاس رافیل ہوتا تو ہم یہ کرتے، ہم وہ کرتے، ہم ایسا کرتے، ہم ویسا کرتے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ابھی تو ان کے پاس رافیل بھی تھا. جنگیں ہتھیاروں سے ضرور لڑی جاتی ہیں، لیکن ان ہتھیاروں کو چلانے کا جذبہ اور ہنر بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک انتہائی مہلک ہتھیار دے دیا جائے لیکن آپ کو اس کو چلانے کا پتہ ہی نہ ہو، تو آپ نے الٹا اس ہتھیار بنانے والے کی بھی بےزتی کروانی ہے. جس طرح فرانس نے انڈیا کو رافیل دیا اور ان کے پائلٹوں میں وہ اہلیت نہیں تھی کہ وہ اس کو جتنی اس کی کیپیبلٹی تھی اس کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو جنگیں ہوتی ہیں یہ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، ان کے لیے ایک جنونی جذبہ چاہیے ہوتا ہے. ایک آپ کا حوصلہ ہونا چاہیے، آپ کی تربیت ہونی چاہیے، آپ کے پاس جذبہ ایمانی کا ہونا انتہائی ضروری ہے. جب یہ سب چیزیں آپ کے پاس اکٹھی ہوتی ہیں تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں کہ جو آپ کو شکست دے سکے. اور ایک اور چھوٹا سوال کہ انڈیا میں پہلے کوئی دہشت گردی کا حملے نہیں ہوتے یا ایسی واقعات سامنے نہیں آتے. جب بھی یہ الیکشن نزدیک آتے ہیں یا ان کے کسی بھی صوبے میں الیکشن یا کچھ ایسا رولنگ پارٹی کا ان کا کوئی ایسا کام ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ایک دم سے یہ دہشت گردانہ حملے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ یہ دراصل انڈیا کی جو ہسٹری ہے اس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو انڈیا میں جو بھی حکمران رہا ہے اور جس نے پاکستان کی مخالفت کی ہے وہاں کی عوام بھی اس کو بہت زیادہ چاہتی ہے. خاص طور پہ جو ہندوتوا اور آر ایس ایس کے لوگ ہیں وہ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. اب یہ ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جب سے مودی نے وزارت عظمیٰ سنبھالی ہے. اور مودی آیا بھی اسی نعرے کے ساتھ تھا کہ میں پاکستان کو مٹا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اصل میں مودی کے پاس الیکشن جیتنے کے لیے کارکردگی سے زیادہ نفرت پھیلانا ہوتا ہے. وہ ہمیشہ سے جب بھی الیکشن کسی ریاست کا ہو یا پورے ملک کا ہو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا فالس فلیگ آپریشن لانچ کرتا ہے جس کا الزام پاکستان پہ ڈال کے تو پاکستان اور انڈیا کو آمنے سامنے بارڈر پہ لے آتا ہے. اور وہ یہ کرتا ہے اپنی عوام کے دل جیتنے کے لیے کہ جنگ کا سماں پیدا کر دیتا ہے. اور انڈیا کی جو ناسمجھ میں کہوں گا قوم ہے، خاص طور پہ یہ جو گاؤ موتر پینے والے ہیں، یہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم پاکستان کے خلاف بڑی زبردست اسٹریٹجی بنا کے اور اس کو آنکھیں دکھا رہا ہے، اس کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، جب کہ ابھی تک وہ نیچا دکھانے میں کامیاب تو نہیں ہوا، لیکن وہ عوام کی ہمدردیاں اس طرح حاصل کر کے عوام سے ووٹ بٹور لیتا ہے اور ووٹ بٹورنے کے بعد انان اقتدار میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس دفعہ کا جو پہلگام آپریشن فالس فلیگ اس نے کیا ہے اور اس کے بعد جو جنگی ماحول پیدا کیا گیا اور جس طرح کا اس کو پاکستان سے جواب ملا ہے، الیکشن تو دور کی بات، الیکشن سے پہلے ہی اس کی سینہ پہ بھی بات اٹھ رہی ہے. اس کے اپنے وزیر اور اس کے اپنے جو گودی
میڈیا ہے اب تو وہ بھی سوال اٹھانے لگ پڑا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا. ادھر فرانس کا پریشر الگ سے ہے کہ تم نے ہمارے جہاز بدنام کروا کے رکھ دیے. اب یہ دیکھیں کہ پاکستان نے جو J-10 تھنڈر اور J-17 استعمال کیے، اس جنگ کے بعد سٹاک مارکیٹ میں ان کے ایسس کہاں کے کہاں پہنچ گئے ہیں، اوپر ہی اوپر جا رہے ہیں دن بدن. اور اسی طرح رافیل کے ایسس جو ہیں وہ دن بدن گر رہے ہیں. تو یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہوتا ہے. اس کی پلاننگ وہ پہلے سے کر کے رکھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کلیش پیدا کرنا ہے، جنگ کا ماحول بنانا ہے اور ہم نے ووٹ لینا ہے. اس کے علاوہ نہ تو ان کے اندر کوئی اتنی بڑی ہمت ہے کہ وہ اللہ نہ کرے کہ وہ پاکستان کو فتح کر سکتے ہیں یا پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. مودی کا واحد اور واحد مقصد صرف ووٹ لینا ہوتا ہے، پاکستان کے ساتھ کلیش پیدا کر کے. اور ایک اور ہم نے ویڈیوز وغیرہ ہمارے سامنے آئیں کہ انڈیا میں جب یہ جنگ کے حالات تھے، پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے جب حالات تھے، تو اس میں یہ انڈین میڈیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں اس وقت ڈرے سہمے ہوئے ہیں. مگر بقایا جو ویڈیوز وغیرہ ہمارے سامنے آئی اس میں تو جنگ کا پاکستانیوں نے ایک قسم سے مذاق بنا کے رکھا ہوا تھا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پاکستانی وہ قوم ہے جو اگر اپنے اندرونی اختلافات ضرور رکھتی ہے، ایک دوسرے سے سیاسی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے کئی قسم کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ جب بھی کوئی غیر ملک پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھانے کی جرت کرتا ہے تو یہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. جس طرح کہ ہمارے اس آپریشن کا نام بھی بنیان مرصوص تھا. تو یہ لوگ جنگ کو انجوائے کرتے ہیں. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقریباً 4 دہائیوں سے پاکستانی قوم دہشت گردی کا شکار ہے. اس میں انڈیا بھی شامل ہے، اس میں اور دیگر ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بھی کردار ہے. تو یہ جنگ کے عادی ہو چکے ہیں. ہم تو رہتے ہی 24 گھنٹے جنگی حالت میں ہیں. کہیں دہشت گردی ہو رہی ہے، کہیں بم بلاسٹ ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے. تو ہم لوگ اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں. یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے اس نے اس جنگ کا ایسی میمز بنائیں، ایسے ویڈیوز بنائیں، ایسے لطیفے بنائے کہ انڈیا خود حیران رہ گیا ہے کہ ہم ان پہ جنگ مسلط کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. جیسے ایک میم جو ہے بہت مشہور ہوئی ہے ایک خواتین کی کہ وہ پاکستان کو کہتی ہے ہم نے آپ کا پانی بند کر دیا ہے، آپ لوگ چائے کیسے بنائیں گے؟ کیونکہ انہیں چائے تو بہت اچھے طریقے سے یاد ہے جو پاکستانیوں نے انہیں پلا کے بھیجی تھی. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس دفعہ جو کچھ ہوا اس کی بات کسی حد تک اگر کہیں تو وہ اپنی طرف سے حق بجانب ہے جو اس کی سوچ ہے. لیکن پاکستان کا پانی بند کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اور چائے کا شوق ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے. چائے ہم ان کو پلاتے بھی ہیں. ابھی ہمارے 2019 میں ابھینندن کو ہم نے چائے پلا کے بھیجا تھا. تو ان کے ذہن میں وہی پھر رہا ہے کہ ابھی بھی یہ ہمیں چائے پلائیں گے. تو اس دفعہ ہمارا ارادہ ان کو چائے پلانے کا نہیں تھا، ہمارا ارادہ ان کو چنے چبوانے کا تھا. لیکن یہ ٹائم سے جا کے امریکہ کی گود میں بیٹھ کے اور ٹرمپ سے انہوں نے درخواست کی دست بدستہ اور اس کے گوڑے گٹوں کو ہاتھ لگایا کہ ہماری پاکستان سے جان چھڑاؤ. انہوں نے تو 4 گھنٹے میں ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اگر یہ جنگ آگے چلی تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو وہ لوگ جو میمز بنا رہے ہیں یا جس طرح کی کر رہے ہیں ان میں کوئی وہ چیز نہیں ہے. اس کے مقابلے میں آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، پاکستان کی طرف سے جو میمز بنی ہیں حقیقت پر بھی مبنی ہیں اور ان کو دنیا دیکھ بھی رہی ہے اور دنیا سمجھ بھی رہی ہے.
اور اس وقت دنیا معترف ہے اس چیز کی کہ پاکستان نے انڈیا کو دھول چٹا کے رکھ دی ہے. آپ جتنے انٹرنیشنل جریدے ہیں، اخبارات ہیں، چینلز ہیں، ان کو کھول کے دیکھیں، آپ کے سامنے یہ حقیقت حیاں ہوگی کہ سب اس بات کے معترف ہیں کہ پاکستان نے انتہائی کم وقت میں انڈیا کو اتنا نقصان پہنچا دیا ہے کہ انڈیا سالوں تک اپنے زخم چاٹتا رہے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے اس پہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیو ایسی مل سکیں.